شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ میری خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک واقعات لے کر آئی ہوں، 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جن کو آپ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پر جو نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی، جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، وہ میری فرینڈ ہیں۔ اور جو میری فرینڈ ہیں وہ لاہور میں رہتی ہیں، ہاسٹل میں۔ ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ میری فرینڈ بتاتی ہیں مجھے کہ جو ان کا ہاسٹل ہے وہ 22 سال سے بند ہے۔ وہ جو ہاسٹل ہے وہ 22 سال سے بند تھا ان کا ہاسٹل، اور جو ان کا کالج تھا وہ بھی 2 سال پہلے ہی اوپن ہوا۔ تو ان کالج کے جو آنر ہیں انہوں نے اس ہاسٹل کو ابھی لڑکیوں کے لیے انہوں نے اوپن کیا تھا۔ تو 22 سال تک اس ہاسٹل میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کچھ بھی وہاں پر کوئی اور وہاں کام نہیں ہوتا تھا۔ تو جو ہاسٹل ہے وہ بتاتی ہے ہمارے ہاسٹل میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر جنات ہیں، کیونکہ ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا تھا جنات کے بارے میں۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ہاسٹل میں جنات جو ہیں وہ مقیم ہیں، اور جو جنات ہیں ان کا مسکن ہے، ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ ہمارے ہاسٹل کا جو ٹیرس ہے، اوپر کی چھت ہے، وہ جنات وہاں پر مقیم ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہوا کہ میرے ہاسٹل میں ہمارے جو رہتی ہیں ہاسٹل میں لڑکیاں، وہ بھی میری فرینڈ ہیں، اور وہ ایک دفعہ چلی گئیں اوپر چھت پہ، انہیں کچھ کام تھا۔ تو رات کے وقت وہ جو لڑکی تھی وہ اوپر کچھ کام کے لیے چلی گئی چھت پہ، اور اس نے چھت کا دروازہ جو تھا وہ کھول دیا۔ اور جب وہ واپس آئی اپنا جو بھی اس نے کام کرنا تھا اپنا کام کر کے، جب وہ واپس آئی تو وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ اور جب وہ واپس آئی، وہ کمرے میں گئی اپنے، تو رات کے وقت آدھی رات کو ان کے کمرے پہ نوک ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے کمرے پہ کسی نے بار بار دستک دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ اتنی رات کو کون ہے جو ہمارے کمرے پہ ایسے دستک دے رہا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی لڑکی آئی ہوگی، اس سے کوئی کام ہوگا اور چلی گئی ہوگی، کیونکہ ہم نے دروازہ تھوڑا دیر میں کھولا۔ وہ واپس آ کر دوبارہ ابھی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ دوبارہ ان کے دروازے پہ دستک ہونے لگی، اور جب اس نے دوبارہ اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کی جو روم میٹ تھی، دونوں لڑکیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے واچ مین کو بلایا، انہوں نے انہیں بتایا کہ انکل ہمارے ساتھ ایسے واقعہ ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی واچ مین نے چیک کیا تو انہوں نے چھت کا جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا دیکھا، کیونکہ جو واچ مین انکل تھے ان کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی کہ یہاں پر جنات ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں آبزرو کی تھیں وہاں پہ جو جنات کے حوالے سے تھیں۔ تو جب انہوں نے چیک کیا دروازہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے فوراً جا کے دروازے کو بند کیا، اور پھر انہوں نے ان لڑکیوں کو آ کے، میری جو دوستیں تھیں، انہوں نے انہیں آ کے بتایا کہ آپ لوگ یہ دروازہ جو ہے اسے بالکل بھی کھولا مت کرو، اگر آپ کو کوئی کام ہوتا بھی ہے تو واپسی پر دروازے کو بند کر دیا کرو، کیونکہ یہاں پر بہت سے جنات مقیم ہیں اس چھت پر۔ اور وہ جو جنات ہیں، جب دروازہ آپ لوگ یہاں کا کھول دیتے ہو اور بند کرنا بھول جاتے ہو تو وہ جو جنات ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ایریا میں، اور پھر وہ آپ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ سے آپ لوگ خیال رکھنا کہ آئندہ سے آپ لوگوں نے اس دروازے کو بالکل بھی کھلا نہیں چھوڑنا ہے۔ کوئی کام آپ لوگ کرنے جاؤ تو واپسی پر آپ نے دروازہ ضرور بند کر دینا ہے۔ تو جو میری دوستیں تھیں انہوں نے جب یہ بات سنی کہ جو ان کے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی وہ کوئی نارمل انسان، کوئی لڑکی نہیں دے رہی تھی بلکہ وہ جنات تھے، تو ساری رات وہ بالکل بھی سو نہیں پائیں۔ اس کے بعد بھی جب وہ انکل جو تھے، گارڈ انکل، وہ جب ان کو یہ بات بتا کر چلے گئے، اس کے بعد بھی ساری رات ان کے دروازے پہ دستک ہوتی رہی، اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہیں۔ وہ بالکل بھی سو نہیں پائیں اس رات کو۔ اگلے دن انہوں نے ہمیں یہ سارا واقعہ بتایا، اور جب اگلے دن ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے رات کو، ہم لوگ ہاسٹل جب آئے واپس اپنی اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کر کے، اور ہم لوگ جب سونے لگے تو رات کے وقت ہمارے دروازے پر بھی نوک ہونا شروع ہو گئی، کسی نے دستک دینا شروع کر دی، اور بار بار کوئی دستک دے رہا تھا دروازے پہ۔ اور ہمیں کیونکہ پہلے اس بات کا پتہ تھا، ہماری دوستوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے، جنات ہیں جو ہمارے دروازے پہ دستک دیتے ہیں،
تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ ہمیں لگا کہ شاید ہمارے ساتھ بھی اب یہ سارے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ تو وہ جو دستک تھی وہ ساری رات ہوتی رہی، ساری رات، اور پھر ہم لوگ صبح کے 4 بجے جا کر ہم لوگ سوئے۔ جب وہ دستک بند ہوئی ہم نے بالکل دروازہ نہیں کھولا، ہم نے بالکل پوچھا نہیں کہ باہر کون ہے کون نہیں ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ دستک کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی رات کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ جو دوستیں تھیں میری اور ہم لوگ سارے بہت پریشان رہے اس بات سے، کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے کبھی ایسی چیزیں جو تھیں ایکسپیرینس نہیں کی تھیں اتنی۔ گاؤں میں تو ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن گاؤں میں بھی ہم نے اتنی چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی تھیں جو ہمارے ساتھ واقعات اب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد اس رات کے بعد جب ہماری ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس رات کے بعد اگلی رات کو پھر جس لڑکی کے ساتھ سب سے پہلے یہ واقعات شروع ہوئے تھے، پھر ان کے دروازے پہ دستک ہونا شروع ہو گئی زور زور سے۔ اور وہ جو لڑکی تھی وہ اتنا خوفزدہ ہو گئی، اتنا خوفزدہ ہو گئی کہ اس نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم دروازے سے اپنے روم سے باہر آ کر دیکھو کہ ہمارے دروازے پہ کون کھڑا ہے، کوئی کھڑا بھی ہے یا نہیں، کوئی ہمیں تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کہ کسی کو جیسے پتہ چل گیا ہو کہ ان کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی لڑکی ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو جیسے ہی میں نے اس کا کال سنی، جیسے ہی میں نے اس کی کال سنی تو میں نے فوراً اپنے دروازے سے میں نے باہر جھانک کے دیکھا اپنے روم سے، تو مجھے ان کے روم کے باہر کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، کوئی بھی مجھے نہ کوئی لڑکی نظر آئی، نہ کوئی گارڈ انکل نظر آئے چلتے پھرتے وہاں پر اس ایریا میں۔ میں نے اسے پھر فون کر کے بتایا کہ باہر کوئی بھی نہیں کھڑا ہے، اور اس وقت بھی ان کے دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ تو وہ جو لڑکیاں تھیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں، اور اس بات کو اب 3-4 دن ہو چکے ہیں، اور یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ میری فرینڈ کا ایک واقعہ تھا جو اس نے مجھے بتایا ابھی ریسنٹلی اپنے ہاسٹل کا۔ سو لسنرز، ایسے ہی ہوتا ہے جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کسی جگہ کے بارے میں، جو جگہ اتنی دیر سے بند پڑی ہو، ویران پڑی ہو، وہاں پہ یہ جنات اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں پر یہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اور جب لوگوں کو اس بات کا نہیں علم ہوتا کہ یہاں پر جنات ہیں، تو وہ جو جنات ہیں وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی جگہ، اگر ہم لوگ کوئی گھر بھی لیں، کوئی جگہ خریدیں، تو ہم اس کے بارے میں پہلے اچھی طرح کوئی انفارمیشن لے لیں کہ یہاں پر کچھ ہے، کوئی جنات کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسے، لیکن ان کا ایک ہاسٹل ہے اور ہاسٹل میں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو میری فرینڈ نے مجھے بتائی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جو ہے یہ مجھ سے شیئر کر رہی ہیں شازیہ، اور شازیہ بتاتی ہیں کہ میں لیا کی رہنے والی ہوں، اور وہاں پر جیسے آج کل بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، میں بھی اسی میں سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی ہوں، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہم لوگ گھر پہ جو میرا گھر ہے وہاں میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری بہنیں میرے ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ میرا جو مائکہ ہے وہاں سے بہت زیادہ دور ہے، اس وجہ سے میری بہنیں جو ہیں وہ میرے ساتھ رہتی ہیں آ کر، اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا ہمارے ساتھ کہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر ایک پیارا سا پارک بنا ہوا ہے، بہت اچھا پارک ہے، وہ بہت بڑا سارا پارک ہے۔ ایک دفعہ جو میرا بیٹا تھا اس نے مجھے کہا کہ مما مجھے پارک میں جانا ہے، وہاں پر مجھے کھیلنا ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ وہاں پر نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، تو وہاں پر اس کا کوئی فرینڈ بھی نہیں تھا، میری بھی کسی سے اتنی اچھی بات چیت نہیں تھی وہاں پہ۔ تو اس نے بہت زیادہ ضد کی، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شام کو چلیں گے پارک میں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ شام کے وقت میں اسے پارک میں لے گئی، اور جو میری بہنیں تھیں وہ گھر پہ ہی تھیں۔ تو جو میرا بیٹا تھا، جیسے ہی ہم لوگ پارک میں گئے وہاں پہ کافی لوگ تھے، کافی زیادہ چل پھر رہے تھے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور رات ہونے ہی والی تھی، تو لوگ جو تھے وہ اس طرح سے وہاں سے جانا شروع ہو گئے جلدی جلدی۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا کہ یہ لوگ اس طرح کیوں اتنی جلدی جلدی میں جا رہے ہیں، ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو میرا جو بیٹا تھا میں اسے کہہ رہی تھی کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں گھر، سارے لوگ اب جا رہے ہیں پارک سے۔ تو جو میرا بیٹا تھا وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں مجھے تھوڑی اور دیر کھیلنا ہے، مجھے کچھ اور دیر کھیلنا ہے۔ تو میں وہاں پہ رک گئی، میں ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی سائڈ پہ، اور جو میرا بیٹا تھا وہ پلے ایریا میں کھیل رہا تھا اور سلائڈز لے رہا تھا، جھولے وغیرہ۔ تو اچانک سے جو میرا بیٹا تھا وہ جھولے لیتے لیتے ایک دم سے رک کر ایک جگہ پر دیکھنے لگ گیا۔
جیسے ہی میں نے نوٹس کیا، میں اپنے موبائل میں بات کر رہی تھی اپنی بہنوں سے ہی، تو جیسے ہی میں نے نوٹس کیا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ کسی کو ایسے دیکھ رہا ہے، میں نے اس طرف دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے فون بند کیا اور میں اپنے بیٹے کے پاس گئی، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو، آپ اس طرح کیوں رک گئے اور جھولے لینے سے گھر جانا ہے؟ تو جو میرا بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ مما وہ دیکھیں، وہ انکل مجھے کب سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ ان کو بولو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ جیسے ہی اس نے اس طرف اشارہ کیا، وہاں بہت زیادہ جھاڑیاں وغیرہ تھیں، بہت زیادہ پودے وغیرہ تھے، لیکن وہاں کوئی بھی کھڑا ہوا نہیں تھا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے امیجنری فرینڈز بنا لینا، امیجنری چیزیں بنا لینا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ بس ویسے ہی مجھ سے کوئی مذاق کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ جھولے لو، میں انکل کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو جو میرا بیٹا تھا وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا جھولے لینا، اور میں واپس آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ اس کے بعد میرا جو بیٹا تھا وہ سلائیڈ لینے لگا، اور جیسے ہی وہ چڑھا سیڑھیوں سے اوپر، جو سلائیڈ کے پیچھے کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ وہاں سے چڑھا اور سلائیڈ لینے لگا، تو اچانک سے میں نے دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ شاید میرے بیٹے کو کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہے، اور میرا جو بیٹا تھا وہ بہت بری طرح نیچے آ کر گرا سلائیڈ سے، اور اس کے سر پر بہت زیادہ چوٹ آئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میں فوراً اس کے پاس بھاگ کر گئی اور میں نے اسے اٹھایا۔ میرا بیٹا جو تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کے سر پر بہت زیادہ چوٹ آئی تھی۔ میں اسے جلدی سے اٹھا کر ہاسپٹل لے کے گئی۔ وہاں پر ہمارے ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کے گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کو بھی وہاں پر انفارم کر دیا، وہ بھی وہاں پر آ گئی ہاسپٹل میں، اور پھر تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کے سر پر جو چوٹ آئی تھی اسے اسٹیچز لگے، اور ہم لوگ واپس آ گئے گھر۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، رو رہی تھی میں۔ تو جو میری بہنیں تھیں وہ مجھے تسلی دے رہی تھیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہو جاتا ہے، بچے گر جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو اس وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے جو وہاں دیکھا، تو مجھے ایسے لگا کہ کسی نے اسے دھکا دیا ہے، کیونکہ میرا بیٹا جو تھا وہ بالکل اسٹریٹ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جب وہ چلایا ہے تو میں نے جب اس کی طرف دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ اسے کسی نے دھکا دیا ہے۔ تو میں نے اپنی بہنوں کو یہ بات نہیں بتائی، اور میں بالکل وہاں پر بس بیٹھی رہی اور روتی رہی اپنے بیٹے کے پاس۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، میرا بیٹا جو تھا وہ سو رہا تھا، اور میں کمرے میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی ایک چیئر پہ سائڈ پہ، کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کا خیال رکھ سکوں، اس کی دیکھ بھال کروں۔ اچانک سے مجھے آواز آئی آدھی رات کے وقت، 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، جیسے ہمارے روم کا دروازہ کھلا ہے، اور جیسے ہی میں نے آواز سنی میں اٹھ گئی۔ اٹھ کر جب میں نے دیکھا تو وہاں میرے روم کا دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا، اور میں نے جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا بیڈ پر، تو بیڈ پر میرا بیٹا نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گئی کہ یہ اچانک سے کہاں چلا گیا ہے۔ تو میں روم کے باہر جا کر میں نے جھانکا، تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ ہمارا ہال ہے، ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے، وہاں سے چلتے ہوئے ٹیرس کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے آگے میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، اور وہ آدمی آگے آگے چل رہا ہے، اس کی میری طرف کمر تھی، اور میرا جو بیٹا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میں بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ میرے گھر میں صرف میری بہنیں تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے، اور جو میرا بیٹا تھا وہ بالکل اس کے پیچھے چلتا چلتا ٹیرس کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زور سے آواز دی، جیسے ہی اس نے میری آواز سنی، اور اس شخص نے بھی میری آواز سنی جو آگے آگے چل رہا تھا، جیسے ہی اس نے میری طرف اپنا جو فیس تھا میری طرف کیا، تو وہ بہت کوئی خوفناک مخلوق تھی، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ بہت خوفناک مخلوق تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل بھی نہیں تھیں، اس کی آنکھوں کی جگہ صرف 2 سوراخ تھے بڑے بڑے، اور اس کی ناک اتنی لمبی تھی کہ وہ اس کے گلے تک اس کی ناک آ رہی تھی، اور اس کے گلے کی جگہ پر بھی ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اور اس کا پورا جو باڈی تھی، اس کا پورا جسم جلا ہوا تھا، بالکل جیسے کسی کا کوئی آگ میں جیسے جل جاتا ہے، ایسے کسی کا اس کا جسم جو تھا وہ پورا جلا ہوا تھا، اور وہ بہت سیاہ رنگ کا تھا، اور اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس نے جب میری طرف دیکھا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا میری طرف دیکھتے ہی، اور جو میرا بیٹا تھا وہ بے ہوش ہو گیا فوراً۔ اور جیسے ہی میں نے یہ سب کچھ دیکھا میں بہت زیادہ چیخنے لگ گئی، چلانے لگ گئی۔ میری چیخوں کی آواز سن کے جو میری بہنیں تھیں وہ سوئی ہوئی تھیں، وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟
تو میں نے کچھ نہیں بتایا ان کو اس وقت، وہ بھی ڈر گئیں یہ سب کچھ دیکھ کے کہ وہ بے ہوش پڑا ہے میرا بیٹا اور میں ایسے رو رہی ہوں۔ تو انہوں نے جلدی سے ہم دونوں کو اٹھایا اور ہمیں کمرے میں لے کے گئے، مجھے پانی پلایا، ہم اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں بالکل نہیں آ رہا تھا میرا بیٹا۔ میں نے پھر ان کو سارا واقعہ بتایا جو ہمارے ساتھ پارک میں ہوا تھا، جو بھی ابھی ہمارے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا، جو میں نے جس مخلوق کو دیکھا۔ جیسے ہی میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو جو میری بہنیں تھیں وہ بھی پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جنات کا ہے اور ہمیں کسی کو یہاں پر بلانا چاہیے۔ ہم نے پھر اپنے جو میرے رشتہ دار تھے ہم نے اسی وقت ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو کال پہ ان سے کہا کہ آپ کو اگر کسی مولوی کا پتہ ہے، کسی پیر صاحب کا آپ کو پتہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، انہیں ہمارے گھر بھیجیں، ہمارے بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہیں، میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ہمارے ایک کزن تھے، ہمارے کزن بردر تھے ایک، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے ایک ہیں جاننے والے، وہ آپ کے لوگوں کے گھر آ جائیں گے، میں ان کو آپ کے گھر لے آؤں گا اور کل تک وہ آ جائیں گے کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ رات ہو چکی ہے تو ابھی ان کو بات کرنا، ان سے ان کو فون کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل فوراً صبح انہیں لے آئیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو جیسے ہی اگلے دن وہ دونوں آئے، ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ جو بابا جی تھے جب وہ آئے ہمارے گھر میں، انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھا اور انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھائی کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے اور وہ آپ کے بیٹے کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر ہم نے اس مخلوق کو ابھی اس کے اوپر سے، بچے کے اوپر سے اگر ہم نے دور نہ کیا، ہم نے نہ ہٹایا تو آگے آگے یہ بچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی یہ جو مخلوق ہے، کیونکہ یہ مخلوق بہت زیادہ سخت ہے اور یہ جس کے پیچھے لگ جاتی ہے پھر اس کی جان لے کر ہی دم لیتی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ بھی باہر رہتے تھے اور میں بس اکیلی رہتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ۔ تو میں نے بابا جی سے بولا کہ آپ میرے بیٹے کا علاج کریں، آپ میرے بیٹے کو دم کریں، اسے ٹھیک کر دیں، اس مخلوق کو اس سے دور کر دیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم سب لوگ جو ہو ایک کمرے میں جمع ہو جاؤ اور بچے کو بھی، مطلب ایک کمرے میں ہی سب لوگ رہو اور میں پڑھائی کروں گا اور اس مخلوق کو حاضر کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے اور میں ضرور اس مخلوق کو اس سے دور کر دوں گا۔ اس کے بعد بابا جی نے سب کو ایک کمرے میں بلایا اور ہم لوگ وہاں پر بیٹھ گئے اور بابا جی بھی ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ بابا جی نے ہم سب پر حصار کیا، میرے بیٹے پر حصار کیا اور اس کے بعد بابا جی نے پڑھائی شروع کی۔ تھوڑی دیر میں ہی ہمارے کمرے میں ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میرے بیٹے کو بالکل ہوش نہیں آیا تھا پچھلی رات سے، اور جیسے ہی بابا جی جو تھے وہ پڑھائی کر رہے تھے، وہ جو آوازیں تھیں وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہونے لگیں، بہت زیادہ شور آنے لگا اور اچانک سے کمرے کے ایک کونے میں سے دھواں اٹھنے لگا اور ایک مخلوق جو تھی، جو میں نے مخلوق پچھلی رات دیکھی تھی، وہی مخلوق ہمارے سامنے، بابا جی کے سامنے حاضر ہو گئی۔ جیسے ہی وہ مخلوق حاضر ہوئی، میری بہنیں جو تھیں اور جو میرے کزن بردر تھے وہ بھی وہیں پہ تھے جو بابا جی کو لے کر آئے تھے، ان سب نے چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور ایک کونے میں ہم لوگ سارے ایک جگہ پر، ایک کونے میں میری جو بہنیں تھیں ہم ساری ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئیں اور ہم نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی، کیونکہ وہ جو مخلوق تھی وہ اتنی خوفناک مخلوق تھی، اتنی بھیانک مخلوق تھی وہ کہ اس کو دیکھنا تو دور، ہم اس کی آواز سن کر ہمیں اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ مخلوق حاضر ہوئی بابا جی کے سامنے، بابا جی نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس مخلوق نے بابا جی کو بتایا، اور جو وہ مخلوق تھی، جو بھی وہ ان سے بات کر رہی تھی بابا جی سے، وہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس زبان میں مخاطب ہوئی ہے بابا جی سے۔ تو بابا جی اس سے بات کر رہے تھے کہ تم اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ تو ہمیں ایسے لگا کہ وہ جو مخلوق تھی وہ آگے سے مان نہیں رہی تھی اور وہ ضد کر رہی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، مطلب جو بھی وہ مخلوق تھی۔ تو بابا جی نے پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد بابا جی نے اس مخلوق کی طرف پھونک ماری اور جو وہ مخلوق تھی اس میں آگ لگ گئی، وہ جلنا شروع ہو گئی اور وہ جو بھی تھا، جن تھا، وہ کوئی مخلوق تھی، وہ جلتے جلتے وہ بالکل غائب ہو گئی وہاں سے۔
اس کے بعد بابا جی جو تھے وہ تھوڑی دیر کے بعد بابا جی نے ہم سے مخاطب ہوئے۔ بابا جی، ہم لوگوں نے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ اب وہ مخلوق جو ہے وہ اس بچے کے اوپر سے اب جا چکی ہے، وہ اس بچے کے پیچھے اب دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے دوبارہ کبھی بھی اس پارک کے اس حصے میں نہیں جانا، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے اس کا اس حصے میں بسیرا تھا، اور آپ لوگ رات کے وقت اس پارک میں گئے اور وہاں پر آپ لوگ کافی دیر آپ لوگوں نے وہاں پر اسٹے کیا۔ اس وجہ سے وہ جو مخلوق ہے وہ اس کی نظر اس بچے پر پڑ گئی اور وہ اس کے پیچھے لگ گئی۔ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اس بچے کا بھی، اور آپ لوگوں نے کچھ دن تک اس بچے کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، 1 ہفتے تک، اور بالکل بھی اس بچے کو باہر بھی نہیں جانے دینا آپ لوگوں نے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے اس بچے کے پاس گوشت وغیرہ یا ایسی کوئی چیز آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ وہ جو مخلوق ہے وہ دوبارہ بھی اس کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے اگر یہ باہر گیا یا آپ لوگ کوئی گوشت والی چیز آپ لوگوں نے گھر میں پکائی۔ اس کے بعد بابا جی نے پھر کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب میں اس بچے پہ دم کر دیتا ہوں، اور اب یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے میرے بیٹے پہ دم کیا، اور بابا جی جو تھے وہ میرے کزن بردر جو انہیں لائے تھے وہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد میرے بیٹے کو بھی ہوش آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پھر دوبارہ کبھی بھی اس پارک میں جانے نہیں دیا، اور 1 ہفتے تک ہم نے گھر میں بالکل بھی گوشت وغیرہ نہیں بنایا، اور نہ ہی میں نے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑا بالکل بھی، اور نہ ہی اسے باہر جانے دیا۔ اور اس کے بعد میرے بیٹے نے بھی کبھی ضد نہیں کی اس پارک میں واپس جانے کی، اور میں نے اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو، جب یہ ہم لوگوں کے حالات جو تھے معاملات ٹھیک ہو گئے، پھر میں نے فون پر بھی اپنے ہسبینڈ کو یہ سارا واقعہ بتایا، وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے، لیکن پھر میں نے انہیں بتایا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا جو بیٹا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لسنرز، آپ کو یہ کیسی لگے یہ کہانی؟ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں، اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، کیونکہ ابھی تک میرا ای میل ID نہیں ہے، تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوفناک کہانیاں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔